السلام علیکم۔ ڈیلی ریل ٹی وی کے معزز دوستوں، حالیہ کچھ دنوں میں سیاسی جماعتوں کے مختلف رہنماؤں نے ججوں اور جرنیلوں پر بہت تنقید کی ہے۔ جب سیاسی جماعتوں کے اکابرین اداروں پر تنقید کرتے ہیں تو ان کے پیروکار بغیر سوچے سمجھے تیروں کی برسات کر دیتے ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی اداروں پر تنقید ہوتی رہی ہے، مگر پچھلے کچھ عرصے میں یہ تنقید شدت اختیار کر گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ججوں اور جرنیلوں کو سیاست کا شوق کیوں ہے، یا پھر انہیں اس جانب کون راغب کرتا ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ تاریخی پس منظر سے ہوتا ہوا حال کا آئینہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پاکستان کی ابتدائی برسوں میں ہی ہماری سیاسی قیادت کی نااہلیت سامنے آنا شروع ہو گئی تھی۔ کیا آپ کو سب کو یاد نہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میرے جیب میں کھوٹے سکے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یاد نہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے ابتدائی برسوں میں ایک دوسرے کے خلاف اتنی سازشیں کیے کہ سول مارشل اللہ شروع ہو گیا؟ آخر سول بیوروکریٹس کو کس نے راستہ دیا؟ ہمارے ہاں وزیر اعظم اتنی تیز رفتاری سے تبدیل ہوئے کہ بھارتی وزیر اعظم نہرو کو کہنا پڑ گیا کہ میں اتنی دوتیا تبدیل نہیں کرتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ کس طرح ابتدائی برسوں میں پاکستان میں اقتدار کے لیے کھینچا تانی رہی، جبکہ دوسری طرف بھارت میں 1947 سے لے کر 1962 تک جواہر لال نہرو وزیر اعظم رہے۔ پہلے جرنیلوں کی بات ہو جائے، جب ملک میں سیاستدانوں کے نااہلیوں کے توپیل سول بیوروکریٹس ماشاء اللہ لگا رہے تھے تو ایوب خان نے سوچا کہ طاقت تو ہمارے پاس ہے، پھر انہوں نے ماشاء اللہ لگا دیا۔ جمہوریت کے بڑی باتیں کرنے والے جماعت کے سربراہ ایوب خان کی کابینہ میں شامل تھے۔ عدلیہ پر بات مولوی تمیز الدین کیس سے شروع ہوئی۔ 1970 کی دہائی کے الیکشن کے نتائج کے مطابق شیخ مجیب الرحمان 161 سیٹوں کے ساتھ اکثریت سے جیتے، جبکہ 81 سیٹوں والے بھٹو نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار حاصل کرنے نہ دیا۔ 1971 کے بعد وہ کون تھا جس نے جنرل گل حسن کو بند کر کے ٹکا خان کو آرمی چیف بنایا؟ اس میں صرف یہی بات تھی کہ ٹکا خان میرا وفادار ہے، جس نے جونیئر ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا۔ پھر آپ اور جمہوریت پسند لیڈر ضیاء الحق دور میں پروان چڑھے۔ پھر وہ کون تھا جس نے جنرل آصف نواز کو تنگ کر رکھا تھا، اور وہ کون تھا جس نے سینئر جرنیل اعلیٰ قلعہ خان کو چھوڑ کر جونیئر پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا؟ اس سے پہلے وہ کون تھا جس نے جنرل جہانگیر کرامت کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا؟ پھر وہ کون تھا جس نے سینئر جنرلوں کو چھوڑ کر پہلے راحیل شریف کو آرمی چیف بنایا اور پھر سینئر جنرلوں کو چھوڑ کر کے جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنایا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وزرائے اعظم اپنے وفادار آرمی چیف تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو ملکی مفاد سے کہیں زیادہ اپنی سیاست کی عزیز ہوتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو بھی سینئر ترین جرنیل ہو وہ آرمی چیف بن جائے۔ جب وزیر اعظم کے پاس آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار ہوگا اور اس سے چوائس بھی دیے جائے گی تو وہ اپنا وفادار تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح پہلے 5-7 جرنیل بھی وزیر اعظم کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ سینئر ترین جرنیل آرمی چیف بن جائے تو کوئی بھی جرنیل سیاستدانوں کی طرف نہ دیکھے بلکہ سیاست کی طرف ہی نہ دیکھے۔ بہتر حل یہی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار وزیر اعظم سے لے لیا جائے۔ ہمارے عدلیہ سے وابستہ لوگ مثالیں دیتے نہیں تکتے کہ ہمارے ہاں بڑے قابل جج رہے ہیں۔ ان قابل ججوں میں وہ ہمیشہ جسٹس ایم آر کیانی، جسٹس کارنیلس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ یہ تینوں جج وکالت کے راستے سے نہیں آئے تھے بلکہ یہ تینوں ICS آفیسرز یعنی بیوروکریٹس تھے۔ اس زمانے میں سول سروس کے پہلے نمبروں پر آنے والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ انتظامیہ میں جائیں گے یا عدلیہ میں۔ 1971 کے بعد ایک خاص وقت تک بڑی تعداد میں جج چھوٹی عدالتوں سے اعلیٰ عدلیہ کے لیے آتے رہے، پھر یہ تعداد وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئی۔ ضیاء الحق اور اس کے بعد کے ادوار میں سیاسی جج بھرتی ہونے لگے۔ یہ بھرتی بغیر کسی ٹیسٹ انٹرویو کے ہونے لگے۔ اس میں بھی سیاسی جماعتیں اپنے وفاداروں کو اعلیٰ عدلیہ میں جج لگاتے رہے۔ پھر سیاسی کے ساتھ وکلا کا عہد آ گیا۔
اس عہد میں مخصوص چیمبر سے جج بھرتی ہونے لگے۔ حالیہ سالوں میں چھوٹی عدالتوں سے آنے والے چیف جسٹس رانا بھگوان داس تھے۔ ان کی دیانتداری پر کوئی حرف بھی نہ آیا۔ تو کیا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سیاستدان دوسرے سول سروس کی طرح جوڈیشل سروس بھی بنا دے اور سول جج بھرتی ہونے والا ہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے؟ اس طرح سیاسی جج بھرتی نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مخصوص چیمبر سے جج آئیں گے، اور نہ ہی جج سیاسی پارٹیوں کی طرف دیکھیں گے۔ میرے نزدیک سارا قصور ہماری جرح نہ اہل سیاسی قیادت کا ہے، ورنہ آرمی چیف کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کا بھی، مگر اقتدار اور مفادات کے گیم نے سارا نظام برباد کر رکھا ہے۔ اب نئے نظام کی ضرورت ہے۔ بقول شاعر مشرق، آئے نو سے ڈرنا، طرز کہیں پہ اڑنا، منزل یہی گٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔